بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط ملا ہے حیدرآباد سے عبدالرحیم صاحب کا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اور میری بیوی نے حج کیا تھا۔ عرفات میں ہم 12 بجے ظہر تک وقوف کیا، لیکن اس کے بعد ہماری بیٹی جو پیچھے تھی ہم سے خادمہ کے ساتھ، اس کے بارے میں ہم پریشان تھے کہ اس کے بیماری کی وجہ سے تو ہم نے حج مکمل نہیں کیا اور واپس چلے گئے۔ واضح ہے کہ ہمارا فرض حج تھا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پر حج مکمل کرنا واجب تھا، اس نے عرفات میں رات ہونے سے قبل واپس ہونے پر آپ کے ذمے کو دم واجب ہے، پھر مزدلفہ رات نہ گزارنے کی وجہ سے دوسرا دم ہے، پھر منی میں رات نہ گزارنے کی وجہ سے تیسرا دم ہے، اور رمی نہ کرنے کی وجہ سے چوتھا دم واجب ہو گیا، اور طواف وداع نہ کرنے کی وجہ سے پانچواں۔ اس طرح اگر اپنے حج کا طواف بھی نہیں کیا، حج کی صحیح بھی نہیں کی، تو اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا۔ آپ حالت احرام میں رہیں گے اور ساری پابندیاں اس کی رہیں گی آپ پر۔ تو یہاں تک کہ آپ نے حج کو طواف اور صحیح کے ذریعے مکمل کر لیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ تمام دم ادا کریں، تاکہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا حج مکمل ہو، تو ہی یہ صحیح معنی میں ہو سکتا ہے، ورنہ پھر آپ اسی طرح احرام کی حالت میں رہیں گے۔ تو اس کا ہمیں صحیح معنی میں خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری سوال ہمیں ملا ہے نواب شاہ سے، منظور وسان صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ اذکار ہیں کسی نے جمع کیے ہیں کہ ان کو عمرہ کرنے والوں کو دے دو، تو اب آپ بتائیے کہ کیا اس طرح کی یہ دعائیں جو بتائی گئی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ہر چکر میں پڑھنی چاہیے یا ہر دفعہ پڑھنی چاہیے؟ اس کے بارے میں ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ تو ہمارے علم کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اذکار یا دعائیں نہیں پڑھی ہیں، نہ ہی وارد ہیں، نہ کہیں آئی ہیں کسی کتاب میں یا حدیث میں جو طواف کے دوران پڑھی جائیں، سوائے اس کے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دعا ہے وہ ثابت ہے کہ جس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حجر اسود کے برابر آنے کے پر بھی تکبیر ثابت ہے، جبکہ طواف کے بقیہ حصوں میں طواف کرنے والے کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی ذکر الہی کر سکتا ہے، دعائیں کر سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے، کہ جو بھی اس ذکر کے مختلف طریقے ہیں سب اس کے لیے جائز ہوں۔ جیسے کہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دوران طواف کثرت سے دعا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مستحب ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہر حالت میں مستحب ہیں، لہذا کسی عبادت کے دوران تو بلاولا مستحب ہوں گی۔ نیز باتیں ترک کر کے ذکر الہی، تلاوت قرآن، نیکی کا حکم یا غلطی سے روکنا یا کوئی ایسا کام کرنا جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، انہیں کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، وہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ اور امام ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے کوئی معین ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مقرر نہیں ہے، نہ تو آپ نے کسی مخصوص ذکر کا حکم دیا، نہ ہی آپ کے قول سے ثابت ہے، اور نہ ہی آپ سے نے کسی کو کچھ سکھایا ہے۔ چنانچہ طواف کے دوران تمام شرعی دعائیں مانگی جائیں تو اس میں جو مخصوص دعا ہمیں بتائی گئی ہے وہ وہی ہے جو کہ میں نے ابھی ذکر کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ صرف ثابت ہے۔ باقی طواف کے کسی بھی چکر کے لیے کوئی مخصوص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس بنا پر طواف کرنے والا شخص دوران طواف دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹے اللہ تعالیٰ کا کسی بھی شرعی ذکر کے ذریعے سے ذکر کرے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، یہ تمام وہ ذکر ہیں جو کہ وہ کر سکتا ہے۔ دوسرا خط ملا اس کردو سے ثناء اللہ صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں میں اگر اپنے کسی رشتہ دار کی جانب سے عمرہ کرنے لگوں تو کیا یہ شرط ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں فلاں کی طرف سے حاضر ہوں؟ تو عرض یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کی طرف سے حج یا عمرہ کر سکتا ہے بشرطے کہ اس نے اپنی طرف سے حج یا عمرہ کیا ہوا ہو، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تلبیہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ یا اللہ میں شبرما کی جانب سے حاضر ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شبرما کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا رشتہ دار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے خود کبھی حج کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس حج کو اپنی طرف سے کرو، پھر شبرما کی جانب سے حج کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی طرف سے حج یا عمرہ کرتے ہوئے شرط نہیں لگائی جاتی کہ جس کی طرف سے آپ
حج یا عمرہ کر رہے ہیں اس کا نام لیں یا زبان سے اس کا ذکر کریں، صرف نیت کرنا کافی ہے، اور نیت آپ نے دل سے کر لی ہے۔ تاہم افضل یہی ہے کہ جب تلبیہ شروع کریں تو یہ کہہ دیں کہ لبیک عن فلان، کہ یا اللہ میں فلاں کی طرف سے حاضر ہوں، جیسے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور اس کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ کسی کی طرف سے حج کرتے ہوئے محض کی نیت کرنا کافی ہے، اس کا نام لینا لازمی نہیں ہے، نہ تو اس کا صرف اس کا نام یا نام ماں والدیت یا ماں والدہ کے نام، تو یہ لازمی نہیں ہے۔ البتہ اگر احرام کے وقت یا تلبیہ کے دوران یا حج تمتع یا قران کی قربانی کرتے ہوئے اس کا نام لے لے تو اچھا ہے، کیونکہ بعض روایات میں اس طرح آیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تلبیہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ یا اللہ میں شبرما کی جانب سے لبیک کہہ رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شبرما کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا رشتہ دار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے خود بھی حج کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم اپنا حج کرو پھر شبرما کا حج کرنا۔ تو لہذا یہی ہے کس طرح اگر کوئی شخص بھی کسی کی طرف سے حج کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن جب وہ میقات پہ احرام باندھ رہا ہے تو نام بھول گیا، اب کیا کرے وہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی کسی عورت یا مرد کی جانب سے حج کرے یا اس کا نام بھول جائے تو اس کی طرف نیت کرنا کافی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ احرام باندھتے وقت جب اس نے یہ نیت کی ہے کہ یہ حج اس پیسے دینے والے کی طرف سے ہے یا جس کی بھی یہ پیسے ہیں اس کی طرف سے یہ حج ہے، تو یہی کافی ہے۔ اگر نام یاد نہیں رہا تو یہ کافی ہوگا، اور نیت کافی ہو جائے گی، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے۔ اور یہ خط بھی ہمیں ملا ہے مردان سے خان مکرم خان صاحب کا کہ میں ایک معذور آدمی ہوں اور عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی مجھے جدے سے لے کر مکہ اور مدینہ جائے، وہ بھی عمرہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کا اصرار یہ ہے کہ اپنے سفر کے اخراجات وہ خود ہی اٹھائے گا۔ واضح رہے کہ ہوٹل اور کھانے پینے کے سمیت دیگر اخراجات میں اٹھا رہا ہوں۔ میرا بھائی اپنے سفر کے ٹکٹ خود ادا کر سکتا ہے یا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے سفر کے اخراجات بھی اٹھاؤں، جیسا کہ میں نے دیگر اخراجات بھی برداشت کیے ہیں، کہ وہ اس لیے کہ وہ میری تو صرف مدد کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ٹکٹ ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر وہ خود سفر کے اخراجات برداشت کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ اجر میں اپنا حصہ لینا چاہتا ہے تو اسے ٹکٹ اپنے خرچے سے خریدنے دیں، اور انشاءاللہ آپ کی رفاقت اور معاونت کی وجہ سے اسے اجر بھی ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اگر آپ نے اس کے اخراجات خود برداشت کیے ہیں تو اس میں آپ کو اجر مل جائے گا، تو اگر وہ کرتا ہے تو اس کا بھی وہ اجر میں شریک ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی نیت یہی ہے آپ کی تعاون کرنا، مدد کرنا، آپ جو معذور ہیں تو آپ کے لیے تمام وہ آسانیاں پیدا کرنا، تو لہذا اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، چاہے آپ برداشت کریں یا وہ خود برداشت کرے، اجر انشاءاللہ اس کو ضرور مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے۔